آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سلام سے متعلق آیات پر کلام ہو رہا ہے، اور جتنی ماقبل آیات گزر گئیں اس میں آپ نے جو خلاصہ آپ نے جانا ہوگا وہ یہی ہے کہ لفظ سلام کہنا یعنی السلام علیکم ملاقات کے وقت اس طرح کی سلامتی کی دعا کرنا سنت کریمہ ہے، اور اس کے لیے سلام علیک کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، سلام علیکم، السلام علیکم، اور خالی لفظ سلام کہنا بھی شرعاً درست ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے سلام خالی کہا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام فرمایا۔ اسی طرح جنت میں ہمارا آپس میں سلام ہی ہوگا، اس لیے سلام بالکل درست ہے۔ لیکن جیسے آپ کو سمجھایا تھا کہ ہمارے عرف میں السلام علیکم اور جواب میں وعلیکم السلام کم از کم کہتے ہیں تو عرف کی مخالفت کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم اور آپ نے جواب میں کہا سلام تو یہ بھی کافی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ معروف نہیں ہے تو لوگ عجیب سی نگاہوں سے دیکھیں گے، بدگمانی کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ غیبت بھی کریں، کچھ طنز کریں، کچھ مذاق اڑائیں، اور کوئی آپ سے جھگڑا کرنا شروع کر دے۔ تو اس طرح اور پھر یوں بھی کہ اس طرح کے لفظ استعمال کرنے والا اگر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مجھے علم ہے کہ کتنا کہہ سکتے ہیں کتنا نہیں، تو اس سے کچھ خود پسندی خود اپنے اندر پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی گویا کہ علمیت جھاڑنے کے لیے کسی کو عرف سے ہٹ کر، عادت سے ہٹ کر ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں پوچھیں کہ بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور پھر ہم جواب دیں کہ اس لیے کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے شرعی مسائل جو ہمارے معاشرے میں زیادہ عام نہیں ہوتے، بعض لوگ قصداً ان کو اختیار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اچھمبا سا ہو، وہ تعجب میں پڑے بھئی یہ کیا ہے، اور پھر ہم ان کو بتا کر ایک انفرادی حیثیت سے حاصل کرنے کے لوگ کہنے بھی بڑی معلومات ہے، دیکھو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ سب سے ہٹ کر چلا جائے، لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر آپ میسج کرتے ہیں یا کوئی میل کرتے ہیں یا خط لکھتے ہیں، اگر اس میں آپ نے صرف سلام لکھ دیا تو شرعی لحاظ سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور ہمارے میل کے جو عرف ہے، میل ادھر ادھر بھیجنا اور اس طرح ٹیکسٹ میسیجز جو ہم بھیجتے ہیں، ان میں عرف یہ جاری ہے کہ لفظ سلام لکھتے ہیں، لیکن جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں اس کا مطلب یہ عادت اور عرف اور رواج نہیں ہے کہ صرف سلام کہا جائے، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو بہتر ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ سلام السلام علیکم جیسے کہا تو جواب میں اس سے بہتر ویسے ہی کہہ دو یا اس سے بہتر انداز سے جواب دو۔ تو فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ ویسے ہی سلام کو لوٹائیں یا اس کا جواب دیں، امر کا صیغہ ہے، لہٰذا سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ جب آپ سلام کرتے ہیں یا اس کا جواب دیتے ہیں تو اتنی آواز ہونی چاہیے کہ مخاطب اس کو سن لے، کیونکہ جہاں کہیں شریعت نے فرمایا کہو یا پڑھو، اگر اس کہنے یا پڑھنے کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہوتا تو اتنی آواز میں کہنا یا پڑھنے کا حکم ہوگا کہ اپنے کان اس کو سن لیں، جیسے نماز میں ہم قرات وغیرہ کرتے ہیں۔ اور اگر اس بولنے کا تعلق صرف ہماری ذات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مخاطب کے ساتھ بھی ہے، تو پھر وہ سنت اس وقت ادا ہوگی یا واجب اس وقت ادا ہوگا جب آواز دوسرے تک پہنچ جائے گی۔ لہٰذا اگر کسی نے دل میں سامنے والے کو سلام کر لیا تو سنت ادا نہ ہوئی، اور سلام کیا کسی نے لیکن ہم نے جواب دل میں دے دیا تو واجب ادا نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ بعض لوگ جب سلام کیا جاتا ہے تو جواب میں خالی گردن ہلا دیتے ہیں یا بس منہ گردن تک نہیں ہلاتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ حضور جواب تو دے دیں تو کہتے ہیں دل میں دے تو دیا ہے۔ اور اسی طرح سلام کے لفظ کے علاوہ اور الفاظ جو ہمارے بعض اوقات خاندان میں، برادریوں میں، عرف میں جاری ہوتے ہیں وہ کہہ دیا کرتے ہیں جو اس کے قائم مقام ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جیسے بچے سلام کرتے ہیں بڑوں کو، جی السلام علیکم، بڑے کہتے ہیں جیتے رہو بیٹا، خوش رہو۔ تو یہ جیتے رہو، خوش رہو دعا تو ضرور ہے لیکن اس میں سلامتی کے الفاظ نہیں ہیں، اور گویا کہ جب سنت یہی ہے کہ ملاقات پر بھی سلامتی کی دعا دی جائے اور اس کے جواب میں بھی سلامتی کی دعا ہو، تو یہ الفاظ اس کے قائم مقام نہیں بن سکیں گے اور اس طرح ترک واجب ہو جائے گا، گناہ گار ہوں گے۔ اگر سلام ترک ہو جاتا تو سنت چھٹتی، لیکن جب جواب ترک ہوگا تو واجب ترک ہوگا۔ سنت کا ترک گناہ نہیں ہے لیکن واجب کا ترک ضرور گناہ ہے، اس لیے تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔
سلام سے متعلق ہی ایک مزید آیت آج پیش کرتا ہوں، سورہ نحل کی آیت نمبر 31 ہے 32 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا نِعْمَ دار المتقین، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے، یعنی اخروی گھر جو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو یعنی جنت عطا فرمائے گا، وہ کتنا خوبصورت گھر ہے، کتنا اچھا گھر ہے۔ پھر آگے مزید وضاحت فرمائی کہ جنات و عدن، ہمیشہ جس میں رہنے والے ایسے باغات جن میں ہمیشہ انسان رہے گا، یدخلونہا، داخل ہوں گے جنتی ان میں، تجری من تحت الانہار لہم فیہا ما یشاءون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اس میں داخل ہوں گے اس حال میں کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ آپ کو بارہا بتایا کہ وہاں ایسے باغات ہوں گے کہ یا تو اس کا فرش جو ہوگا یعنی جو باغ ہوگا نیچے حصہ زمین کا وہ شیشے کی طرح ہوگا کہ نیچے کی نہریں بہتی ہوئی صاف نظر آئیں گی، اور یا پھر ایسا ہوگا کہ ان باغوں میں تخت لگے ہوں گے اور نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جو بظاہر نظر بھی آ رہی ہوں گی، اور آدمی اس کو چھو بھی سکتا ہے، ایک تو ہے شیشے کے نیچے چھو نہیں سکتا لیکن نظر آ رہی ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ تخت ہوں گے ان پہ بیٹھے ہوں گے، نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور ایک خوبصورت سما ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ متقین کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو جزا عطا فرماتا ہے۔ اب جو سلام کا تذکر آئے گا کہ الذین، متقین وہ لوگ جو تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ وہ لوگ کہ وفات دیتے ہیں انہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ طیب اور طاہر ہوتے ہیں، یعنی فرشتے ان کو اس حال میں موت دیتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، تمام گناہوں سے، آلائشوں سے بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، پھر یہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ سلام علیکم، سلامتی نازل ہو تم پر، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ تم جنت میں ان اعمال کے ساتھ جن کو تم کیا کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بھی سلام علیکم کے الفاظ ہیں کہ السلام علیکم کہنا بھی صحیح ہے اور سلام علیکم کہنا بھی صحیح ہے، کہ جب یہ لوگ وفات ان کو ہوگی پھر یہ بروز قیامت حاضر ہوں گے، فرشتے انہیں جنت میں جانے کے بارے میں کہیں گے تو یوں کہیں گے کہ سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ تم پر سلامتی نازل ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی بنا پر جنہیں تم کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلامتی کی دعاؤں کو یہیں تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ بوقت وفات بھی فرشتے آ کے سلام کہیں گے، بروز قیامت بھی ہوگا، اور انشاءاللہ جب جنت کے اندر ہم پہنچنے لگیں گے اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ فرشتے ہمیں سلام کریں گے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اس میں دیکھیں سلام کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک سلام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سلام متارکت، یہ بھی ایک سلام کی قسم ہے۔ سلام متارکت یا متارکہ اس سلام کو کہتے ہیں کہ جو ہم حقیقتاً سلامتی نازل کرنے کے ارادے سے یا دعا کے ارادے سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم کسی سے بے رغبتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں بھئی تم پہ تو سلام ہو، ٹھیک ہے جاؤ، تم اپنے رستے پہ جاؤ، ہم اپنے رستے پہ جائیں، اس کو کہتے ہیں سلام متارکت۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں یہ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ درج فرمایا کہ آپ کا چچا جو عازر تھا اس نے آپ کو اس طرح کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، بولا کہ کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، بے شک اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، تو ضرور میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار کے معاذ اللہ ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملین، اور تم مجھ سے زمانے دراز تک دور ہو جا، بے علاقہ ہو جا، تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قالا، اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلام علیکہ، تجھ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی طلب کروں گا۔ تو یہ جو سلامتی آپ نے فرمایا سلام علیکہ، یہ اصل میں کوئی دعا دینا مقصد نہیں تھا کیونکہ وہ تو کافر تھا، تو آپ نے یہ سلام متارکت، کیونکہ اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں بس یہاں سے،
تو آپ نے فرمایا سلام علیکہ، ٹھیک ہے پھر تجھ پہ سلامتی۔ تو یہ حقیقتاً دعا دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کو سلام متارکت کہتے ہیں، جو آپ کافر کو بھی کہہ سکتے ہیں، کسی اور مطلب گناہ گار کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی چل جا، تجھے تو سلام ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھئی آخری سلام ہے اب تو جاؤ۔ تو یہ جو سلام ہے یہ سلام متارکت کہلاتا ہے، اور اس کا ثبوت بھی قرآن عظیم سے ہے۔ تو کسی سے اگر بیزاریت کا اظہار کرنا ہو، کسی سے قطع تعلق کر رہے ہیں، خصوصاً جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان کسی سے قطع تعلق کرتا ہے، تو پھر یہ سلام متارکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک اور آیت ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ سلام متارکت تھا، جیسے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، یہ سورہ قصص ہے اور آیت نمبر 55 ہے۔ اس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ یعنی مومنین وغیرہ بیہودہ بات سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، تو اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں کہ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی نازل ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو تلاش کرنے والے نہیں ہیں، یا جاہلوں کی رضا حاصل کرنے والے نہیں ہیں، جاؤ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ سلام علیکم انہیں کہا جا رہا ہے جو کافر ہیں، منافقین ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلام متارکت جو ہے یہ بھی اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ جب آپ کسی سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اظہار بیزاریت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس کو سلام اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں حقیقتاً دعا دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ایک طنز کا سا معنی پوشیدہ ہوتا ہے، اور اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور سلام ہے کہ جو مطلب غلط قسم کا سلام ہے۔ غلط قسم سے مراد یہ ہے کہ آ کے کوئی آپ کو بظاہر سلام کے الفاظ کہتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ سلام کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان میں کوئی اور غلط معنی پوشیدہ ہے۔ جیسے کہ یہود تھے، وہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہا کرتے تھے السلام علیکم، معاذ اللہ بغیر لام کے، تو اس کا معنی تھا السام، ان کے لغت میں یہ معنی یہ تھا کہ آپ پر موت طاری ہو جائے۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرمایا کرتے تھے وعلیکم، یعنی تم پر بھی موت واقع ہو جائے۔ تو اب یہ اس کا رواج رہا نہیں ہے بہرحال ہمارے یہاں۔ اب اگر کوئی غیر مسلم بھی ہمیں سلام کرتا ہے تو وہ لفظ سلام سے ہی کرتا ہے، یا السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ تو ان کے جواب میں نے آپ کو بارہا بتایا، یعنی تفصیل سے ہم نے پچھلے پروگرامز میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اب چونکہ ہمارا عرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور سلام نہ کرنے کی صورت میں جبکہ سب ساتھ رہ رہے ہیں، پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، ایک تنفر کی فضا پیدا ہوگی۔ غیر مسلمین یہ سمجھیں گے کہ شاید مسلمان ہمیں حقیر سمجھتے ہیں اور ہم سے ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس طرح ان کے ذہن میں اسلام کی ایک غلط شکل پیدا ہوگی کہ جی مذہب تو ملواتا ہے، مذہب تو پیار کا درس دیتا ہے، ملاپ کا درس دیتا ہے، اور یہ اس طریقے سے ہم سے روٹھے روٹھے رہتے ہیں، روڈلی گفتگو کرتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں تو جواب نہیں دیتے۔ تو اس طرح صحیح تصور قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ مطلب کسی کفر کی طرف یا مطلب اس کو اختیار کرنے والے کی طرف قلبی طور پہ میلان نہ ہو۔ ہم نے اس پر بھی طویل میں نے درس دیا تھا الہادی میں کہ کفار سے دوستی کرنا منع ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی دوستیاں تو منع ہے، لیکن ظاہری برتاؤ کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً آج کل کے ماحول کے اعتبار سے۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا، منافقین کا تذکرہ کیا، کفار کا تذکرہ کیا ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بظاہر سلام کے الفاظ کہتے تھے، لیکن حقیقتاً وہ سلام کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ دوسرے قسم کے جملے کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جو بری مشاورت سے منع کیے گئے تھے، یعنی انہیں روکا گیا تھا کہ اس طرح اسلام کے خلاف سرگوشیاں نہ کرو۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ وہی کرتے ہیں جس کی ممانعت ہوئی تھی۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں
تو ان لفظوں سے آپ کو سلام کرتے ہیں بما لم یحییک بہ اللہ، کہ جو الفاظ آپ کے اعزاز میں، آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ تو سلامتی، اپنے نبیوں پر سلامتی کے الفاظ بیان فرماتا ہے، لیکن یہ لوگ آ کر ایسے الفاظ سے آپ کے خدمت میں ابتدائیہ کلام کرتے ہیں، جس کو ہم سلام کہتے ہیں. ابتدا میں سلام ہوتی ہے لیکن یہ بظاہر سلام، لیکن وہ ایسے کلمات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان الفاظ کے علاوہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مختص فرمائے تھے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پہ عذاب کیوں نہیں دیتا ہے. یعنی اگر یہ رسول ہیں تو ہم تو انہیں آ کے کہتے ہیں السلام علیکم معاذ اللہ، کہ آپ پر موت واقع ہو. اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہم پہ فوراً عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حسبہم جہنم، ان لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے. یصلونہا، اس میں دھسیں گے. فبئس المصیر، تو کیا ہی برا ٹھکانہ یا برا انجام ہے. تو دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ ایک سلام ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو غلط طریقے سے اس کے مفہوم غلط نکلتے ہیں. تو ہمیں اس پہ بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ آپس میں آ کر دیکھیں، ایک تو ہے کہ غلط مفہوم نکلنے والا جیسے السلام علیکم، اور بعض اوقات ہم آ کر اس طرح کچھ ابتدائیہ کلمات کہتے ہیں کہ جن میں کوئی بد دعا تو نہیں ہوتی، جن میں کوئی کسی کی شان گھٹانے والی چیز تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ سلامتی سے محرومی ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ایک بری چیز ہے. جیسے ہمارے ہاں ہائے، ہیلو، اور یار کیا حال ہے بھائی، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، یہ چیزیں ہمارے ہاں جاری ہو چکی ہیں، اور ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم السلام علیکم کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بہت ہی کوئی گری ہوئی چیز بیان کر دی ہے، بہت ہی چھوٹی سی چیز، اور جو اس کو اختیار کرے وہ حقیر سا ہمیں نظر آتا ہے. اور جو کہے جی گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہاں یہ زمانے کے ساتھ چلنے والا ہے. تو یہ بھی ایسے کلمات ہیں کہ سلام کو ترک کر کے اگر انسان اس طرح کرے گا تو یہ خلاف سنت الفاظ ہیں، بے شمار برکات سے انسان محروم رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سلام کے متعلق سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.